بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں 19 رمضان المبارک کے حوالے سے، اور 19 رمضان المبارک کا سب سے اہم حوالہ اور سب سے اہم جو بات ہے وہ فتح مکہ ہے۔ آج ہم فتح مکہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور فتح مکہ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر اور مصنف، اور اس کے ساتھ ہی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کے منتظم اعلیٰ عبدالحکیم ملک صاحب۔ عبدالحکیم ملک صاحب، فتح مکہ کے حوالے سے بات کی جائے تو فتح مکہ کے مارکے کا پس منظر کیا تھا، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ فتح مکہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے جی، اور ہماری نصرت کا ایک ایسا سنگ میل ہے جس پر ہم پورا عالم اسلام فخر کرتا ہے۔ جی، یہ واقعہ جو ہے وہ جنوری 630 عیسوی رمضان المبارک 8 ہجری کا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ ایک واقعہ تھا جو ہمارا ٹریٹی تھا۔ جی، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو قبائل عرب ہیں وہ آزاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے درمیان کے جس قبیلے کی مرضی آئے وہ جس کا حلیف بنے یا جس کا حریف بنے۔ جی، تو اس آزادی سے یہ ہوا کہ قبیلہ بنو خزایا جو ہیں اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کا حلیف رہے گا، دوست رہے گا، جبکہ بنی بکر جو ہے اس نے قریش کے ساتھ دوست رہنے کا عزم کیا۔ تو اس طرح یہ جو ہمارا صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا یہ کوئی 1.5 سال ان ایکٹ رہا، اور کسی نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، مگر ایسا اچانک یہ ہوا کہ 1.5 سال بعد بنو خزایا نے اچانک بنی بکر پر حملہ کر دیا کہ اچانک ایسی جنگ کر کے ان کو تہہ تہہ کر دیں تاکہ ان کو مسلمانوں کے حلیف ہونے کا مزہ چکھائیں۔ جی، تو انہوں نے رات کو جب ان پر حملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، تو قریش اس پر نادم ہوئے۔ جی، انہوں نے کوشش کی کہ اب ابو سفیان کو مدینہ منورہ بھیجا کہ کسی طرح وہ اس بات کو ٹھنڈا کریں اور وہ دوبارہ ریٹیلیشن پر آ کر مسلمان پر حملہ نہ کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے مطمئن تھے، ان کو اس کا علم نہیں تھا، تو جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم اللہ وجہ نے تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ یوں ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے ہمارے حلیف پر رات کو حملہ کیا ہے، تو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری کا اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ اطراف مدینہ میں یہ اعلان کر دو کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان تک جو ہے مدینہ پہنچ جائے۔ جہاد کا اعلان کیا گیا، تو اس کے لیے تیاری کیسے کی گئی، اس کے اوپر روشنی ڈالیں، اور کیا کیا واقعات ہیں اس سے ریلیٹڈ جہاد کے اعلان سے متعلق؟ جی ہاں، اصل میں یہ ہے کہ یہی پس منظر میں عرض کر رہا تھا آپ کو کہ اس میں بہت واقعات پیش آئے۔ ایک تو یہ تھا کہ جن مسلمانوں کے وہ تھے تو نیک دل مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہنے والے، مگر ان کو یہ فکر تھی کہ اگر یہ لڑائی ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو عزیز اقربا ہجرت کرنے سے رہ گئے ہیں اور مکہ میں ہیں تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس طرح ایک عورت نے یہ کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اس جہاد کی تیاری کا قریش تک کوئی خبر نہ ہو، تو ایک عورت کو مخبری کے اس میں پکڑا گیا کہ وہ جو اپنے بالوں میں ایک خط چھپا کر لے جا رہی تھی مکہ پہنچانے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تیاری مسلمان کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ سورۃ ممتحنہ میں آیت آئی ہے حاطب ابن جو ہے بتا کے حوالے سے، کہ جس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی مومن کو کسی کافر سے رازدارانہ تعلق رکھنا منع ہے۔ کوئی تعلق مدت نہ رکھے کسی بھی کوئی مسلمان۔ تو اس کے بعد یہ ایک بین لگ گیا کہ کوئی آدمی کانٹیکٹ میں نہیں رہ سکتا کوئی مومن کفار مکہ کے ساتھ۔ اس کا جو ایک بہت خوبصورت اسی واقعے سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مخبری کرتے ہوئے جو ہے ابو سفیان کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ تو جب انہوں نے پیش کیا تو اس کا خیال تھا کہ اب یہ تہہ کر دیں گے مجھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف فرما دیا۔ تو ابو سفیان پر اس کا اتنا اثر ہوا
کہ میرے گھر پر تو ہر وقت جنگ علم لہراتا ہے کہ ہے کوئی جو مسلمانوں کے خلاف ہو تو میں اس کو مدد دوں، میں قریش کا سردار ہو کر اس کی مدد کروں. مگر جب اس نے یہ آپ کا حسن سلوک دیکھا، آپ کا یہ عفو درگزر کا مادہ دیکھا تو وہ اس سے رہا نہ گیا، تو وہ مسلمان ہو گیا. اور یہ سب سے ابتدا تھی مسلمانوں کے ایک بہت بڑے دشمن اسلام کے مشرف با اسلام ہونے پر. تو اس پر آپ نے جو ہے نا ابو سفیان کو پھر انہوں نے حضرت عباس نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو واپس مکہ نہ جانے دیں، اس کو لے جائیں، ہمارے لشکر اور ہماری تیاری کے متعلق ان کو دکھائیں تاکہ یہ اس کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ ہم مسلمان اب اتنے کمزور نہیں رہے. تو اس طریقے سے پھر جو ہے جو ہم سارے مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطان نصیرہ، تو وہ ثابت ہونے کا دن آیا. اور حرم کعبہ میں آپ جو ہے خالد بن ولید کو انہوں نے کہا کہ زیریں حصے سے داخل ہو جاؤ اور دیکھو کسی کو قتل نہیں کرنا، ہاں اگر کوئی خود حملہ آور ہو تو اس کا دفاع ضرور کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہوئے. اچھا، حدود حرم میں مجاہدین اسلام کے داخل ہونے کے حوالے سے کون سے واقعات جڑے ہوئے ہیں اس مرحلے کے ساتھ، اور ان کے اوپر روشنی ڈالے گا، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ فتح مکہ ایک عظیم الشان فتح تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت، ایسی حرمت اور ایسی مثال بنا کر عفو درگزر کی بھیجا. رحمت للعالمین ہونے کا نمونہ ثابت کر دیا کفار مکہ پر کہ آپ نے جو ہے نا ان کو مشورہ دیا گیا کہ کیونکہ ابو سفیان ایک ان کا جو ہے سردار تھا، اب یہ مسلمان ہو چکا ہے تو اس کو ایک خاص عزت سے نوازا جائے تاکہ یہ بھی کفار پر ایک دھاک بیٹھ جائے. تو آپ نے 3 حکم دیے کہ آج جب کہ ہم مکہ میں داخل ہو گئے ہیں تو جو شخص مسجد حرام میں پہنچ جائے خانہ کعبہ میں اس کو عام معافی ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جو اپنے مکان کے دروازے بند کر لے اور ہمارے لیے مزاحمت کے لیے باہر نہ نکلے اس کو ایک عام معافی ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عام معافی ہے. تو یہ جو معافی کا اعلان ہے یہ رحمت للعالمین ہونے کا ایسا حیرت انگیز واقعہ تھا جس کی وہ کبھی کفار توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جن کو انہوں نے 11 سال ظلم و ستم کا نشانہ بنایا مسلمان کو، اور اتنی مشکل سے ان کو یعنی کیا کیا نہیں ہوا وہ تو ایک پورا باب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہربانی کی، رحم کی اور محبت کی مثال بنا دیا. بہت شکریہ عبدالحکیم ملک صاحب. ہم بات کر رہے تھے فتح مکہ کے حوالے سے، اور فتح مکہ کے حوالے سے ہم نے آج جو ہے اس کے پس منظر کے حوالے سے بات کی، جہاد کے اعلان کے حوالے سے بات کی، اور مجاہدین اسلام کے مکہ میں اور حدود حرم میں داخل ہونے کے مرحلے کے اوپر بات کی. کل کے پروگرام میں دوبارہ فتح مکہ کے اوپر بات کریں گے اور اس سے جڑے جو واقعات ہیں اور جو پہلو ہیں ان کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.